تاجدار کائنات کو پسند ہے کہ رجب کے 30 دنوں کے اندر جس بھی دن تم روزہ رکھنا چاہو، نبی کی سنت ہے کہ رجب میں کثرت سے روزے رکھو۔ تو جب اللہ کے نبی نے سال کے 365 دنوں میں روزے کو حلال رکھا ہے، صرف 5 روزے ہم پر حرام ہیں۔ عید الفطر کا روزہ ہم پر ناجائز ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ ہم پر منع ہے، ایام تشریق کے کچھ دنوں کا روزہ ہم پر منع ہے۔ باقی پورے سال کے روزے اللہ کے نبی نے حلال فرمائے ہیں۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ کہتا ہے کہ 27 رجب کا روزہ ناجائز ہے، بدعت ہے، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ بھائی بتاؤ، پورے قرآن میں، پوری حدیث میں کوئی ایک روایت بتا دو کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ نہیں دکھا سکتا۔ اس کا مطلب تم اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر رہے ہو۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے نا کہ اللہ نے 365 دنوں میں سے 5 روزے منع کیے، باقی سارے روزے ہمارے لیے حلال ہیں۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27 رجب کا اگر کسی نے روزہ رکھا تو بدعتیوں والا کام کر رہا ہے، جہنمیوں والا کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ پر افطرا اور جھوٹ باندھنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ 27 رجب کو بھی روزہ رکھنا نفل ہے، 26 کو بھی نفل ہے، 28 کو بھی نفل ہے۔ کوئی رکھے بہت ثواب ملے گا، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تاجدار کائنات نے رجب کو پسند فرمایا ہے روزے رکھنے کے حوالے سے۔ ہمارا موقف دیکھیں، اعتدال کے مطابق ہے کہ رکھو تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ زیادتی وہ کر رہا ہے جو کہتا ہے پورا رجب روزہ رکھ سکتے ہو، 27 کو نہیں رکھ سکتے۔ کہاں سے لائے تم حرمت کی دلیل؟ ہاں، اگر ہم رجب کے روزے کو لازم کہتے کہ 27 کو رکھو گے تو ہی ثواب ملے گا، 26 کو ثواب نہیں ملے گا، یا 27 کو جو روزہ نہیں رکھتا وہ گناہگار ہوگا، تو ہم پر الزام آئے گا کہ نبی نے لازم نہیں کیا، تم لازم کر رہے ہو، تم شریعت میں افترا کر رہے ہو، اس چیز کو شریعت میں لازم ٹھہرا رہے ہو جس کو اللہ کے نبی نے لازم نہیں ٹھہرایا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں 27 رجب کا روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو اس کو حرام کہہ رہا ہے وہ شریعت اور اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ میدان محشر میں اس بدعت کے فتوے کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ مسلمان بڑی مشکل سے ان راتوں کے اندر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، بدعت کا فتویٰ لگا کہ ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ باقی راتوں میں بھی تم چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے آوارہ گردیاں کرتے ہو، اس رات میں اگر تم نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سن رہے ہو، سبحان الذی اسری والی آیت سن رہے ہو، حضور کے معراج کے واقعے کو سن رہے ہو، تو تم جہنمیوں والا کام کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ چائے کے ہوٹل پہ جا کے آوارہ گردیاں کرو۔ تم نے کون سی اسلام کی خدمت کر لی کہ اس رات بھی تم مسجدوں کو تالا لگانے کے در پہ ہو گئے؟ اتنا موٹا تالا ہونا چاہیے 27 رجب کو کہ خدا نہ خواستہ کوئی اندر قرآن نہ پڑھ لے، کوئی اندر درود شریف نہ پڑھ لے، کوئی اندر نفل نہ پڑھ رہے۔ او بھائی، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ اسلام نے 365 دن نعت کو حلال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے درود شریف 365 دن حلال رکھا ہے۔ سبحان الذی اسری والی معراج کی آیت 365 دن پڑھنے کو حلال رکھا ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مسلک ان کو مانتا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ 27ویں شب ہے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں جن کو ہر مسلک مانتا ہے، اور یہ حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں۔ ہمارا ان پر اعتماد ہے۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات نزول فرماتا ہے، اور اس رات کے بارے میں تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اس رات کی اتنی فضیلت ہے، تم کوشش کرتے ہو کہ یار 26 کو عبادت کر لے، تو نے 27 کو درود شریف بھی نہیں پڑھنا۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے بھائی؟ یہ کتنے افتراء کیے جا رہے ہیں کہ عشاء کے بعد مسجد کو تالا لگنا چاہیے۔ یہ دین میں افتراء ہے، اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو جن محدثین نے اس کو ضعیف لکھا ہے انہی محدثین نے لکھا ہے کہ کسی رات کی فضیلت ثابت کرنی ہو تو ضعیف حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔
محدثین کی ایک بات لے لیتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، انہی محدثین نے دوسری بات بولی ہے، وہ بھی تو لو کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثوں کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ اس حدیث کو ضعیف مان کے کچھ بھی نہیں کرتے، پوری رات سوتے رہتے ہو، ہم اس حدیث پر عمل کر کے پوری رات عبادت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ حدیث سچی تھی اور معراج کی رات کی یہ فضیلتیں تھی، گھاٹے میں کون ہوگا اور فائدے میں کون ہوگا؟ اس وقت قبر میں آپ اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ یہ بدعت کے ڈھکوسلوں میں نہیں آیا اور میں نے 60 سال زندگی پائی، اس میں سے 40 سال معراج کی رات میں نے عبادت کی ہے۔ اور آج قبر میں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے جو حدیث لکھی تھی نا، وہ A1 حدیث تھی، اور جو بدعت کر کے اسی طرح مر گیا تو قبر میں حسرت کرے گا کہ یا اللہ اتنی بڑی رات تو نے عطا فرمائی اور میں بس اپنی فضول چیزوں کے اندر ان راتوں کی برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہا۔ امام بخاری حدیث کی جب کتاب لکھتے تھے، بخاری کی ہر حدیث سے پہلے امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نفل نظر نہیں آئیں گے کہ حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم معراج کی رات جو 12 نفل پڑھ رہے ہو نا، یہ تم حرام کام کر رہے ہو کیونکہ صحابہ نے نہیں پڑھے۔ ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ، آپ نے کروڑوں مسلمانوں کو حرام تو کہہ دیا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، اب تھوڑی جرت اور مزید کر لو اور امام بخاری پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ وہ بھی حدیث لکھنے سے پہلے جو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے نا، وہ بھی صحابہ نے نہیں پڑھے۔ جیسے 15 شعبان کے نفل بدعت ہیں اور حرام ہیں، 27 رجب کے نوافل حرام اور بدعت ہیں، ویسے امام بخاری بھی ساری زندگی بدعتیں کیا کرتے تھے۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ امام بخاری پر فتویٰ لگائے۔ ہمیں جواب میں کہتے ہیں امام بخاری اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، تو ہم نے کب کہا کہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ شعبان کے نوافل مستحب ہیں، پڑھو اچھی بات ہے، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ رجب کے نوافل پڑھو اچھی بات ہے، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ امام بخاری پہ تم نے بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، ہم مسلمانوں پہ تم نے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی نئے نوافل ایجاد کیے اور پڑھ رہے تھے، ہمیں تو ضعیف حدیث میں مل رہا ہے کہ تاجدار کائنات نے اس کی فضیلت بتائی ہے، پھر بھی کروڑوں مسلمانوں پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانا، یہ حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے، یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا ہے۔